بی جے پی والوں تاریخ کے اوراق پڑھو، اتہاس پڑھو اور ان سے عبرت حاصل کرو. شاید ماضی کے اور پاسٹ کے ان واقعات سے تم اپنے آقا کو بھی سمجھا سکو اور اس کو بھی سیدھے راستے پر لا سکو. ماضی کے ان اوقات ان پاسٹ کے ان واقعات کو پڑھو کہ ظالموں کا حشر بہت برا ہوا ہے. ظالموں کو اس زمین میں 2 گھونٹ پانی پینے کو نہیں ملا ہے. پڑھو ماضی کے اوراق، پڑھو اتہاس کے اوراق، پڑھو ہسٹری، پڑھو اتہاس. تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی. آج تم دولت کے نشے میں، میڈیا کے نشے میں، حکومت کے نشے میں، سپریم کورٹ کے ججوں کے نشے میں، آج تم بہت نشے میں چور ہو. جب تم نشے سے اتر کر نیچے جھانک کر دیکھو گے تو تمہیں اپنا کوئی نظر نہیں آئے گا. اللہ کی قسم تمہیں اپنا کوئی نظر نہیں آئے گا. انتظار کرو. فاعتبروا یا اولي الابصار. اگر نگاہیں ہیں تو عبرت حاصل کرو، اگر دماغ ہے تو عبرت حاصل کرو اور پاس اور ماضی کے واقعات کو پڑھو. والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون. اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، ایک تو کپڑا ڈھکا ہو، ڈھیلا ڈالا ہو، سطر نہ دکھائی دیتا ہو، اور دوسرا شرمگاہ کا حفاظت کا ایک مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شرمگاہ کو صرف مرد کو اس کی بیوی کے ساتھ اور بیوی کو اپنے ہسبینڈ، اپنے شوہر کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ استعمال کرنے کی اجازت دی ہے. اس کے علاوہ لونڈی کا ذکر ابھی نہ کروں تو بہتر ہے، کیونکہ آج کے اس دور میں چلتی نہیں اور رواج ختم ہو چکا ہے. کیسے کیسے ہمارے بزرگ گزرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ امام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ ورجل قلبہ معلق فی المساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ. وہ 3-4 چیزیں تو ہم بتا نہیں پائیں گے، اتنی لمبی ہم بحث میں نہیں جانا چاہتے. 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن جن کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. سورج صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. انسان اپنے عملوں کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. کوئی ٹخنے کے برابر، کوئی پنڈلی کے برابر، کوئی گھٹنے کے برابر، کوئی کمر کے برابر، کوئی کاندھے کے برابر، اور کوئی پسینے میں ڈبکیاں مار رہا ہوگا. ایسے موقع پر صرف 7 قسم کے لوگ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے. ان کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. وہ کون ہوں گے؟ امام عادل، عدل و انصاف کرنے والے لوگ. وشاب نشأ فی عبادۃ ربہ، وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں لگا ہوا ہے، نوجوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ مرد و آدمی جو ایک نماز پڑھ کے آیا اور اس کا دل دوسری نماز میں لٹکا ہوا ہے، دوسری پڑھ کے آیا تیسری نماز کے لیے اس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے. جس کا دل و دماغ مسجد میں لٹکا ہوا ہے وہ عرش کے سائے میں ہوگا. وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، اور وہ انسان اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس نے کسی بھی مرد سے محبت کی ہوگی تو اللہ کے لیے، اور اگر اس نے دشمنی کی ہوگی تو اللہ کے لیے. اس کی محبت و دشمنی اپنی ذات کے مفاد کے لیے نہیں ہوگی بلکہ اللہ کے لیے ہوگی. کسی سے دشمن تھا تو اللہ کے لیے، اور کسی کا دوست تھا تو اللہ کے لیے. 4 اور 5واں چیز جو ہمیں ہمارے موضوع سے ٹچ ہے، رجل طلبتہ اور دعتہ، دونوں روایتیں آئی ہیں. ورجل طلبتہ امرأۃ ذات منصب و جمال،
پانچواں وہ آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس کو کسی خوبصورت لڑکی نے، کسی خوبصورت عورت نے کسی برے کام کے لیے بلایا. آ جاؤ، فون کر کے بولا آ جاؤ، ممی نہیں ہے، آ جاؤ پاپا نہیں ہے، آ جاؤ کوئی نہیں ہے، سب دوا لینے گئے ہیں، آ جاؤ جلسہ ہو رہا ہے، ہم جلسے میں جائیں گے تو ہم سے فلاں کھیت میں مل لینا. چل رہا ہے میرے ساتھ پاکڑ کے علاقے میں، ہم کو دیکھنے کو ایسا ملا، اس میں بول رہا ہوں، ذاتی مشاہدات ہے. وہ سنایا تھا نا وہ موبائل والا واقعہ، وہ جو چوم رہا تھا ایسے موبائل کو کر رہا تھا، یہی کہیں سنایا تھا میں نے، کہیں اللہ بہتر جاتے. بتائیے کتنے بڑے بیوقوف لوگ ڈبہ چومتے ہیں، 50 گرام کا ڈبہ چوم رہا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس کے ہوٹ چوم رہا، اور لڑکی سمجھ رہی ہاں یہ ہمیں کس دے رہا ہے. شیطان نے کیسی عقلیں خراب کری، گوبر بھر دیا، ہم چوم رہے ڈبہ، سوچ رہی وہ چما مل رہا. یہ حال ہے. انا للہ، کھوپڑیاں خراب کر دی اس آج کے ماڈرن چیزوں نے. رجل طلبت امرأة ذات منصب و جمال، بہت خوبصورت حسین و جمیل عورت نے کسی کو بلایا، آ جاؤ، کوئی نہیں ہے، برے کام کے لیے بلایا. اس نوجوان لڑکے کے پاس اکیلے میں ملنے کے سارے راستے موجود تھے، ماں باپ کی نظروں سے دور اکیلے اور تنہائی میں لڑکی کے پاس پہنچ بھی گیا. لیکن جب دونوں برے کام کے لیے تیار ہوئے اسی وقت لڑکے نے دھکا دیا، ہٹ چل، انی اخاف اللہ، میں یہ غلط کام نہیں کر سکتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. جو اللہ کے ڈر سے اس برے کام سے رک گیا وہ نوجوان بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. ایسے موقع پر کسی کو چھوڑ پانا بہت مشکل ہے. شکار ہاتھ آ گیا ہے تو کون جانے دے، کیس بعد میں دیکھ لیں گے، پولیس بعد میں دیکھ لیں گے، وہ بھوت اس وقت شیطان ایسا سوال ہوتا تو آگے کر چل، جب وہ تیار تو کیوں پیچھے ہٹ رہا ہے. یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. ایسے موقع پر چھوڑنا، حسن موجود ہو، شراب موجود ہو، جمال موجود ہو، شیطان اس لڑکی کو 14ویں کے چاند کی شکل میں پیش کر رہا ہو، اور اس وقت اللہ کا خوف اس کے حسن و جمال سے بڑھ کر ہمارے دل میں مجزل ہو کر کہہ رہا ہو جہنم کی آگ تیرا انتظار کر رہی ہے، قبر کے سانپ اور بچھو تیرے انتظار میں ہے، یہ غلط کام مت کر. اور ایسے موقع پر کہہ دینا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ بہت دل و گردے کا کام ہے. ایسے شخص کو اللہ کہاں جگہ دے گا؟ اپنے عرش کے سائے میں. میرے بندے، آج سورج کی جاسوس تپش تجھے نہیں بچا سکتی، میرے عرش کے سائے میں تجھے پناہ دے رہا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ میری تقریر کا حشر کیا ہوگا، مجھے معلوم ہے یہاں سے 12 سوا 12 بجے جب جاؤ گے تو اب یہ باتیں ہوں گی، مولانا نے ایسی بات بتائی ہے. چلو ہم بولتے ہی رہتے ہیں، ان کا کام تھا سنانا، میرا کام تھا سننا، کرو گے وہی جو کرتے آئے ہو. میں تو صرف یہ سوچ کر بولتا ہوں اگر میری تقریر سے ایک آدمی کو بھی ہدایت مل گئی تو ہماری نجات کا ذریعہ کتنا کافی. اور پھر ہم داروغہ بنا کر تو نہیں بھیجے گئے. اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی سے بھی کہا تھا لست علیہم بمسیطر، آپ حاکم بنا کر نہیں بھیجے گئے، آپ کا کام صرف ڈرانا ہے. آپ صرف ڈرائیے، فذکر انما انت مذکر، آپ صرف ڈرانے والے ہیں، آپ ڈرائیے. زبردستی ڈنڈا لے کر آپ کسی کے پیچھے نہیں پڑ سکتے ہیں. آپ ڈرائیے، فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. ہم نے آپ کو داروغہ اور حاکم بنا کر نہیں بھیجا، ہم حاکم اور داروغہ بنا کر تھوڑے آئے ہیں، سمجھانا میرا کام ہے، میں سمجھاتا ہوں. ایسے موقع اب لڑکیاں کہہ رہی ہوں گی، سوچ رہی ہوں گی لو ہم بلائیں اور بلائیں اور آ جائے تو کہتے بھاگ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو پاتا ہے، لیکن جنت بھی اتنی آسان نہیں ہے جو حلوے کی طرح مل جائے. عرش کا سایہ بھی اتنا آسان نہیں ہے کہ تمہیں مل جائے. جہاں لوگ اپنے آنکھ سے گرنے والے آنسوؤں میں اپنی کشتیاں چلائیں گے، اس میں تیر رہے ہوں گے، اپنے آنسوؤں میں ان کی آنکھوں سے اتنے آنسو
گریں گے گنہگاروں کے میدان محشر کہ ان کی آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں میں اگر وہ اپنی کشتی چلانا چاہے تو اپنی ناؤ چلا لیں گے، کشتی چلا لیں گے. ایسے موقع پر اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے، کتنی بڑی بات ہے. کس کو ملے گا؟ حسن و جمال کو دیکھ کر سارے زنا کرنے کے سارے راستے ہمارے موجود، لیکن اس نے کہہ دیا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تیرے قریب نہیں آؤں گا. اپنے باپ سے بول نکاح کر، میں بھی نکاح کروں گا، جائز طریقے سے دوں گا. نکاح میں الجھن ہے. لڑکا تیار ہے تو لڑکے کا باپ تیار نہیں ہے، لڑکی تیار ہے لڑکے سے شادی کرنے کے لیے تو لڑکی کا باپ تیار نہیں. اس سے بعد میں پتا چلا کہ لڑکی کے باپ نے اتنی سختی کی کہ لڑکی بھاگی گئی. جا تیری سختی کی پورے خاندان کی ناک کٹا دی. مہاراشٹر کا حال دیکھیے، باقاعدہ کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں ویکینسی نکالی جا رہی ہے. اور جانتے ہو کیا سازش ہے؟ وہ سازش یہ ہے کہ جب مسلمان لڑکا ان کالجوں میں ان ویکینسی کو دیکھتا ہے کہ ویکینسی خالی جاتا ہے تو کہا جاتا ہے لڑکوں کے لیے کھلی ہو گئی ہے، لڑکیوں کے لیے کھلی ہوئی ہے. باقاعدہ مسلمان لڑکیوں کو ان کالجوں میں ان اسکولوں میں ایڈمٹ کیا جا رہا ہے، خالی ویکینسی دی جا رہی ہے. اور پھر کالجوں کا ماحول اور یونیورسٹیوں کا جو ماحول ہے وہ ہمارے سامنے ہے. ایک ہی ساتھ ایک ہی بینچ پر جب جوان لڑکا اور لڑکی پڑھتے ہیں تو لڑکی یہ نہیں دیکھتی یہ کس دھرم کا ہے، لڑکا یہ نہیں دیکھتا کہ کس دھرم کا ہے. اور مہاراشٹر کے اندر کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں جو آج کورٹ میں اپلیکیشن دے چکی ہے غیر مسلمانوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ مجھے نکاح کرنا ہے، اپلیکیشن دے چکی ہے. اب وہاں کیا سسٹم چل رہا ہے؟ ان کے ماں باپ کو منایا جا رہا ہے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ لڑکیوں کو لے جاؤ، حوالے کر رہے ہو، لے جاؤ، ہم نہیں چاہتے کہ آپ بدنام ہو. لیکن لڑکیاں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، پھر وہ کورٹ میرج کر رہی ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ اب اپنے گھر جانے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو ماں باپ کو اطلاع دے دی ہے، لیکن ماں باپ اب لڑکیاں ہی تیار نہیں ہیں تو ہم کیا کریں. اور لڑکیوں یہ کہہ کر آزادی حاصل کر لیتی ہے کہ میری عمر 18 کے اوپر ہو چکی ہے، میں اپنی مرضی کی مالک ہوں، میں رہوں گی تو انہیں کے ساتھ. پڑھیے ایک خانقاہ کے عالم کا کتنا اچھا مقالہ سامنے آیا ہے. مہاراشٹر کا یہ حال ہے، پورے مہاراشٹر. ہم نہیں جانتے آپ کے بنگال کا ماحول کیا ہے، لیکن اتنا تو ہم جانتے ہی ہیں نا کہ کالجز یہاں پر بھی ہے اور کو ایجوکیشن ادھر بھی ہے، لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ ادھر بھی پڑھتے ہیں، اتنا مجھے معلوم ہے. اور کلیہ چیکس میں بہت مشہور بھی. ہائی اسکول، انٹر، اس کے بعد بی اے کی کوچنگ ایک ساتھ. اور برقعے کا اور نقاب کا حال تو آپ جانتے ہی ہیں، پردہ کتنا ہے ہمارے یہاں، اس سب معلوم ہے. 22 سال کا زمانہ کوئی کم زمانہ نہیں ہوتا. 22 سال کی مدت سے میں یہاں آ رہا ہوں، 22 سال سے کنٹینیو. لیکن 22 سال کے اندر میں نے 10% بھی عمل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا کہ برقعے کے میدان میں اور پردے کے میدان میں. مدرسہ کھل گیا ہے شیر شاہی تو کچھ لڑکیاں اور کچھ پڑھنے والی عورتیں لڑکیاں معلمات برقعے میں نظر آ جاتی ہیں، ورنہ خاشا اللہ میرے بھائیوں ہمیں نظر نہیں آتی ہے. وہی ساڑی، وہی بلاؤز، وہی سر کھلا ہوا چلی جا رہی ہے ٹوٹوں پر بیٹھ کر، چلی جا رہی ہے آٹو پر بیٹھ کر، چلی جا رہی ہے سواریوں پر بیٹھ کر رہی ہے مارکیٹنگ اور شاپنگ اور غیر مردوں کے ساتھ دھکے کھائے جا رہے ہیں. وہی سسٹم چلا آ رہا ہے. کن کو رویا جائے، کیا کہا جائے، کیا بتایا جائے؟ جانتے ہو آپ کسی عورت کا ہاتھ غیر مرد کے ہاتھ میں جانا، چوڑی والا چوڑی پہنا رہا ہے، ہاں لیجیے. سنہار کی دکان پہ جاتی ہے گولڈ مین کی جویلری کی، وہ پکڑتا ہے، نہیں آ رہا ہے دوسرے پکڑ رہا ہے. جانتی ہو میری بہنوں اور میری قوم کی بیٹیوں،
غیر مرد کے ہاتھ میں یہ انگلی اور ہاتھ دینا شریعت اسلامیہ کی نظر میں کتنا بڑا جرم ہے؟ اللہ کے نبی کا ارشاد تو یہ ہے، آپ نے تو یہ فرمایا میری ماں میری بہنوں، تمہارے لیے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تمہارے سر پر لوہے کی کیل لے کر ہتھوڑے سے ٹھوکنا چاہے تو ٹھکوا لینا، یہ تمہارے لیے آسان ہے، لیکن کسی غیر مرد کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ یا اپنی انگلی مت دے۔ حدیث تو یہ کہتی ہے ہمیں، نبی کا فرمان تو یہ کہتا ہے ہمیں، غیر مرد کے ہاتھ میں انگلی نہیں دی جا سکتی، غیر مرد کے ہاتھ سے ہاتھ نہیں ملایا جا سکتا۔ تم تو غیر مردوں کو، بوائے فرینڈ کو اپنے فون پہ بلا کے اپنا جسم سونپ دیتی ہو۔ انگلی دینا جب اتنا بڑا جرم ہے، ہاتھ ملانا جب اتنا بڑا جرم ہے، تو ان کے ساتھ رشتے قائم کر کے جسمانی تعلق قائم کرنا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ اس واقعے کو اٹھاؤ، وہ نوجوان آیا نبی کے پاس آتا اور کہتا میں اسلام لانا چاہتا ہوں۔ خوش ہو گئے اللہ کے رسول، بولیے۔ اس نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اللہ کے نبی خوش ہو گئے، اسلام لایا، لیکن ابھی اسلام ہی لایا ہے، اسلام کی تعلیم سے واقف نہیں تھا۔ بیٹھ گیا، اللہ کے نبی نے کہا کچھ اور کیا چاہتے ہو؟ کہتا اللہ کے رسول ایک لڑکی سے دوستی ہے، اس سے زنا کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام لایا، سورہ بیہقی پڑھیے، اسلام لایا، اشہد ابھی لایا، لیکن معلوم نہیں ہے اسلام کیا ہے۔ اچھا لگا اسلام لایا، اللہ کے نبی نے کہا میں بہت خوش ہوں، بولو کیا مانگتے ہو؟ کہنے لگا اللہ کے رسول ایک گرل فرینڈ ہے، پہلے سے ایک دوست ہے میری۔ اچھا جی ایف یہی بولا جاتا ہے نا شارٹ کٹ میں؟ ہاں، تو اجازت دیجیے اسے زنا کرنا۔ صحابہ کا معلوم کیا کہا، لیکن اللہ کے رسول نے کہا مزاج سمجھتے تھے اللہ کے رسول، اس کو کیسے سمجھایا جائے؟ یہ ہنر جس نے سیکھ لیا وہ سب سے بڑا دعوت دینے والا۔ پبلک کا مزاج سمجھ کے بولو، عوام کیا سمجھنا چاہتی ہے اس کے مزاج کے حساب سے بولو، یہ سب سے بڑی کلا ہوتی ہے۔ اور جس مولوی نے پبلک کے مزاج کو سمجھ کر بولنا شروع کر دیا، اس سے بڑا مولوی بھول گیا۔ اللہ کے رسول سے بڑا کوئی مولانا ہو سکتا ہے؟ زنا کی اجازت مانگ رہا ہے، وہ کس سے مانگ رہا ہے؟ سب سے بڑی ہستی سے۔ یہ دیکھیے آپ، زنا کی اجازت کس سے مانگ رہا ہے؟ دنیا کی، ورلڈ کی سب سے بڑی ہستی سے۔ اور اجازت کس چیز کی مانگ رہا ہے؟ دنیا کے سب سے بڑے گندے کام کی۔ دونوں چیزوں پر غور کرو، کام سب سے گندا اور اجازت کس سے مانگی جا رہی ہے؟ سب سے اچھے انسان سے۔ اللہ کے رسول، صحابہ کہتے ہیں جیسے کوئی میرے سامنے بیڑی پیے چلا رہا، دوسرا آدمی کہتا ہے ادب۔ جیسے اس نے کہا مجھے زنا کی اجازت دیجیے، صحابہ کہتے ہیں چپ۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کا اشارہ دے کر کرنا نہ بولو کیا کہہ رہے جی، کیا ابھی کیا بولے؟ اللہ کے رسول زنا کرنا چاہتا نہیں کرتا، زنا کتنا بڑا جرم ہے، زنا کرنا چاہتا۔ ادھر قریب بٹھایا، اپنے پاس بٹھایا۔ آپ بٹھائیں گے؟ آپ کو معلوم ہے میرا دوست زنا کر رہا، لیکن اگر وہ آپ سے کہے سب کے سامنے میں جا تو آپ کو بھی اچھا نہیں لگے گا۔ اللہ کے نبی اپنے پاس بٹھا رہے ہیں، زنا کرنا چاہتے ہو؟ اچھی دوستی ہے، ہاں بہت دنوں سے پہلے بھی کر چکی جی، اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں اجازت دے دوں۔ کیسے چلے آپ؟ ٹھیک ہے میں تمہیں نہیں روکوں گا، لیکن جو کام تم
اپنی دوست اپنی اس گرل فرینڈ کے ساتھ کرنا چاہتے ہو، اس کام کی میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، جاؤ یہ کام پہلے تم اپنی ماں کے ساتھ کرو۔ راستہ کیا اپنایا سمجھانے کا؟ اپنی ماں کے ساتھ یہ کام کرو گے اور دوسروں کی ماں بہن بیٹیوں پر غلط نظریں ڈالنے والوں سنو، ہم تمہیں تمہارے نبی کا طریقہ بتلا رہے ہیں۔ دوسروں کی ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ کپڑے اتارنے والوں، ان کے بستروں پر سونے والوں سنو، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اپنی ماں کے ساتھ کرو، سر جھک گیا۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ اللہ کے رسول ماں کے ساتھ کون کیسے کرے گا؟ یہ کہا۔ آپ نے کہا ہاں، کوئی بھی شریف انسان اپنی ماں کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتا۔ اچھا چلو، ماں کے ساتھ نہ کرو، چھوڑو، اپنی بہن کے ساتھ کرو۔ ایک اور جوتا، لیکن کاٹن میں لپیٹ کر، ماں کے ساتھ نہیں، چھوڑو نہیں کرے گا، کوئی شریف آدمی نہیں، بہن کے ساتھ جاؤ کرو۔ اب دوسری بات کہنے لگا، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، آئے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا کوئی اپنی بہن کے ساتھ ایسا کرے گا؟ آپ نے کہا او، کوئی شریف آدمی اپنی بہن کے ساتھ بھی نہیں کر سکتا۔ اچھا ٹھیک ہے، اپنی بیٹی کے ساتھ؟ کہنے لگا آپ کیا بات کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کوئی اپنی بیٹی کے ساتھ نہیں کر سکتا؟ آپ نے کہا کوئی شریف آدمی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد آپ نے 3 نام اور لیے۔ اچھا، ماں کے ساتھ نہیں، بہن کے ساتھ نہیں، بیٹی کے ساتھ نہیں، اب تینوں نام ایک ساتھ لیے۔ اپنی چچی کے ساتھ کر لے، اپنی خالہ کے ساتھ کر لے، اپنی پھوپھی کے ساتھ کر لے۔ وہ چیخ پڑا اللہ کے رسول ان کے ساتھ بھی نہیں کیا جا سکتا، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ نے کہا اے نوجوان، جب تجھے یہ پسند نہیں ہے کہ ماں بہن اور بیٹی خالہ پھوپھی اور چچی کے ساتھ یہ غلط کام کیا جائے، یہی سمجھانے کا انداز تھا، تو پھر جس لڑکی کے ساتھ تو زنا کی اجازت مانگ رہا ہے وہ کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی، کوئی تو ہوگی کسی کی۔ پھر اس انسان کو یہ کیسے بے غیرتی برداشت ہوگی، وہ کیسے یہ پسند کرے گا کہ کوئی میری بہن، میری بیٹی، میری پھوپھی، میری چچی، میری خالہ کے ساتھ زنا کرے؟ سر نیچے ہو گیا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے۔ اللہ کے نبی نے اس نوجوان کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا اللہ اس نوجوان کی نظروں کی حفاظت فرما۔ اس آدمی کا کہنا، اس نوجوان کا، کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ اس آدمی کی نظروں کی حفاظت فرما۔ اس دن کی تاریخ سے اللہ کے رسول کی ہوئی دعا کا اثر یہ نکلا کہ اللہ کے نبی کی ہوئی اس دعا سے میں نے لڑکی تو چھوڑو، کسی بھی حرام چیز کی طرف میں نے نظر نہیں ڈالی، کوئی بھی حرام چیز کی طرف میں نے نظر نہیں ڈالی۔ یہ تھے اس طریقے سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے۔ امام ابن سیرین کو کون نہیں جانتا؟ کپڑے کی گٹھری لے کر مارکیٹ میں، بازار میں کپڑا بیچا کرتے تھے، غریب انسان تھے، امام تھے اپنے وقت کے۔ وہ جس گاؤں میں اور بستی میں کپڑا بیچا کرتے تھے وہاں ایک بہت امیر ایک عورت رہتی تھی، لیکن بیوہ تھی، اس کا آدمی مر گیا تھا، اور وہ اپنی خادمہ، اپنی نوکرانی کے ذریعے محلے میں آنے والے نئے لڑکوں کو تلاش کرواتی تھی، نوجوانوں کو تلاش کرواتی تھی اور نوجوانوں سے غلط کام لیتی تھی۔ اس نے اپنی لونڈی کو بھیجا کہ کوئی نوجوان تمہیں نظر آئے تو اس کو میرے پاس لے آؤ۔ اس کی لونڈی نے، اس کی خادمہ نے بتایا ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان ابن سیرین ہے، امام ہے، علامہ ہے، عالم ہے، نوجوان ہے، بڑے خوبصورت ہے اور کپڑا بیچتے ہیں، کون کو بلا کر لاؤ بہانے سے۔ یہ خادمہ ان کے انتظار میں بیٹھتی ہے۔ ابن سیرین جب کپڑا بیچنے کے لیے کپڑے کی گٹھری اپنے کاندھے پہ لاد کے لے جاتے ہیں،
یہ لونڈی کہتی ہے نوکرانی میری مالکن آپ کو بلا رہی ہے، آپ سے کچھ کپڑا خریدنا چاہتی ہے۔ کہا چلے چلے۔ دروازے پر خادمہ رک گئی، آپ اندر جائیے۔ اندر گئے تو ایک دروازہ کھلا، آواز آتی اندر سے ایک اور دروازے کے اندر آئیے۔ دوسرا دروازہ کھولا، اندر سے آواز آتی ہے ایک دروازہ اور کھولیے۔ انہوں نے ایک اور دروازہ کھولا، 3 دروازوں کے اندر گھس گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ہی خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے اور اس نے اور یہ کپڑے پہن رکھے ہیں، اس نے بال کھول رکھے ہیں اور زیب و زینت کر رکھا ہے۔ امام ابن سیرین نے اپنی نگاہیں نیچے کی اور کپڑے کی گٹری کھول کے بیٹھ گئے۔ بہن تمہیں کون سا کپڑا چاہیے؟ اس نے 1-2 کپڑے دیکھنے کے بعد کہا چھوڑو، ادنو منی، میرے قریب آئیے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا مجھے کپڑا نہیں خریدنا ہے، آج مجھے آپ سے قربت حاصل کرنی ہے، آئیے اور میری شہوت کو پورا کیجئے، میری پیاس مٹائیے، میری پیاس بجھائیے۔ اس نے ان کو پکڑنا چاہا۔ امام ابن سیرین نے بہت خوش الہام آواز میں قرآن کی تلاوت کی اور اس عورت کو زنا کے عیب سے باخبر کیا اور اللہ کے زنا کے عذاب کو سے بتایا کہ جہنم میں یہ سزا، قبر میں یہ عذاب، پورا واقعہ پورا منظر اس عورت کے سامنے پیش کیا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی، اس کے اوپر کوئی اثر نہ ہوا۔ جب شیطان کسی پر سوار ہو جائے تو وہ قرآن و حدیث بھی بہت جلدی اثر نہیں کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس عورت کے اوپر ایسا بھوت سوار ہے کہ وہ کل زبردستی پکڑنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے امام ابن سیرین کے دماغ میں ایک ترتیب ڈالی۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم مجھ سے قربت چاہتی ہو جی، لیکن مجھے تو اس وقت بہت سخت لیٹرین لگ رہی ہے، قضاء حاجت کی ضرورت ہے، بہت سخت مجھے ضرورت ہے۔ اس نے کہا تو یہ لیٹرین یہاں بنی ہوئی ہے، چلیے۔ کہا ٹھیک ہے، کپڑے کی گٹری وہیں رکھی اور وہ لیٹرین کے اندر چلے گئے۔ لیٹرین تو لگ نہیں رہی تھی، اب وہ لیٹرین کے اندر سے راستہ دیکھنے لگے کہ یہ نالی کہاں جا رہی ہے۔ وہ نالی لیٹرین سے ہوتے ہوئے کچن میں اور باورچی خانے سے ہوتے ہوئے باہر کی طرف آئی۔ انہوں نے اس نالی کے پاس بیٹھ کر نالی کی کیچڑ کو، جو کھاد ہوتی ہے کالی کالی، نالی کی کیچڑ کو اٹھا کر انہوں نے مل لیا اپنے کپڑوں اور وہ نالی کی کیچڑ دوبارہ اٹھا کے مل لیا اپنے چہرے پر، داڑھی پر اور ہاتھ میں بھگو کے آئے، کہتے چلا اب آپ مل مجھ سے، میرے قریب آئے گی، میرے ساتھ سوئے گی ذرا۔ وہ کہتی ہے ہٹ ہٹ، یہ کیا ہٹ یہ کیا؟ انہوں نے جلدی سے کپڑے کی گٹھری اٹھائی اور بھاگے۔ فخرج ہاربا، بھاگتے ہوئے نکلے اور جلدی سے دروازے کھولے اور باہر نکل گئے اور نکلتے ہی سیدھے اپنے گھر پہ آئے۔ کنویں پر پانی نکالا، دھوئے۔ بیوی کہتی یہ کیا؟ پورا واقعہ سنایا اپنی بیوی کو۔ اس نے اللہ کا شکر کیا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے چڑیل سے تمہیں بچایا۔ زنا کا دروازہ قریب، خوبصورت عورت قریب، کپڑے بیچنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، اتنا دے دیتی ان کو، اتنا دے دیتی کہ وہ زندگی بھر بیٹھ کر کھاتے، محنت ہی نہیں کرنا پڑتی، آج سے کپڑا بھی نہیں بیچنا پڑتا، لیکن محنت کی کمائی کرنا پسند ہے۔ خوبصورت عورت موجود ہے، یہ خود حسین و جمیل ہے، لیکن انہوں نے واعظ و نصیحت کی، ڈرایا، نہیں مانی، تو اپنے جسم پر انہوں نے کھاپ مل لی، کیچڑ مل لی، نالی کی گندگی کو اپنے کپڑوں پہ بلکہ اپنے چہرے پہ مل لیا۔ اس عورت کو ان سے الرجی ہو گئی، ہٹ یہ کیا، اور بھاگے، کپڑا اٹھا کر چلے آئے سیدھے اپنے گھر اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ میرے بھائیوں، آج کے اس دور میں ایسے نوجوان کہاں ملیں گے؟ بھاگیں گے تو پیسہ دے کے جاتے ہیں، تو بھاگنے کی بات کرتے ہیں؟ مولانا بھاگیں گے، بھاگنا تو چھوڑو، وہ تو پیسہ دے کر بھی جسم حاصل کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور کون ہے؟ محمد اسلم، محمد اکرم۔ کون ہے؟ مسلمان۔ یہ مسلمان ہے کہ جنہیں دیکھ کے والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين۔ اپنی بیویوں کے ساتھ
اور لونڈیوں کے ساتھ اپنی شرکت کی حفاظت نہ کرنے میں کوئی ملامت نہیں ہے. بیوی اور لونڈی کو چھوڑ کر کہیں بھی جا رہے ہیں تو یہی لوگ حد سے آگے بڑھنے والے ہیں، سرکش ہے، آگے جا رہے ہیں، سرکش ہے، آگے بڑھ رہے ہیں. والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ لوگ بھی کامیاب ہیں اور جنت کے وارث ہیں. کون؟ جو اپنی امانتوں کا پورا پورا خیال رکھتے ہیں. امانتوں کا خیال رکھتے ہیں. امانت بہت بڑی چیز ہے، امانتوں کا خیال رکھنا بہت بڑی چیز ہے. کسی کی امانت ہو اس کو فوراً واپس کر دیا جائے، اس امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے. مکے میں ایک شخص رہتا تھا یوسف نام کا. اس نے مکے ہی کے کسی آدمی کو 1000 درہم قرض دیا تھا. یوسف نے کسی آدمی کو 1000 روپے کا قرض دیا تھا، یہ لے لو. قرض ملنے کی امید نہیں ہے، وہ آدمی غریب سے غریب ہوتا چلا گیا، قرض ملنے کی امید نہیں. جس آدمی نے قرض دیا تھا 1000 درہم، اس آدمی کو اس آدمی کی 1000 درہم کی کوئی چیز دوسرے آدمی سے وصول ہو گئی. ایک دوسرے آدمی کے پاس اس کی ایک چیز رکھی تھی 1000 درہم کی، وہ اس کو مل گئی. یہ آدمی اس چیز کو لے کے مکی کے عالم کے پاس گیا. سنو مسئلہ، یہ عالم، یہ یوسف اس عالم کے پاس گیا اور کہنے لگا ایک آدمی کے اوپر میرا 1000 قرض درہم ادھار قرض تھا. بظاہر اس کے دینے کی ہمیں امید نہیں ہے کہ وہ مجھے دے گا، لیکن دوسرے آدمی سے اس کی 1000 درہم کی چیز مجھے مل گئی، کیا میں اسے اپنے پاس رکھ سکتا ہوں؟ 1000 درہم اس کے عوض یہ میرے پاس آ جائیں گے، میری چیز نہیں ملی لیکن 1000 کی یہ چیز ہمیں مل جائے گی. اس آدمی نے جو فتویٰ دیا وہ سنو. فرمایا نہیں، یہ اس کی امانت ہے، یہ تمہیں اس کو واپس کرنا پڑے گا. عدل امانت من ائتمنک، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو تمہارے پاس امانت رکھے اس کو اس کی امانت واپس کرو. ولا تخن من خانک، اور اس کے ساتھ خیانت مت کرو جس نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہے، یہ تمہیں واپس کرنا پڑے گا. یہ تمہارا نہیں ہے، یہ اس کی امانت ہے، یہ امانت تمہیں دینا پڑے گی. اب اس نے تمہارا پیسہ نہیں دیا یا تمہارے درہم نہیں دے رہا ہے تو تم ویسا نہیں کر سکتے ہو اس کے ساتھ جیسا اس نے تمہارے ساتھ کیا ہے. اس کا گناہ اللہ اس کو دے گا، لیکن تم اگر اس کی امانت کو اپنے پاس رکھو گے تو اس کا گناہ گار بھی تم ہو گے. میرے بھائیوں، اس واقعے سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، اس واقعے سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کیا معاملہ تھا. ہمارے پاس امانتوں کا کیا حال ہے؟ ہم امانتیں کس طریقے سے رکھتے ہیں، بلکہ دوسروں کی امانتوں میں ہم کیسے خیانت کرتے ہیں. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. حضرت مبارک کا واقعہ کس کو نہیں معلوم اور نہ معلوم ہو تو سن لو. حضرت مبارک بہت غریب انسان. آؤ آج جذبات کی راہ میں بہ رہے ہیں تو آؤ ایک واقعہ تمہیں سناتا ہوں. اس واقعے کو سنو، بڑی عبرت ملے گی، بڑی عبرت ملے گی. حضرت مبارک ایک بہت غریب انسان مزدوری تلاش کر رہے ہیں کہ کوئی مجھے مزدوری مل جائے. ایک آدمی نے ان کو مزدوری دے دی. مزدوری کیا دی؟ تمہیں میرے کھیت میں پانی دینا ہے، میرے آم کے باغ ہیں، میرے آم کے باغات ہیں، ان میں پانی ڈالنا ہے، ان کی سینچائی کرنا ہے، اور آم جب پک جائے تو ان کی رکھوالی کرنا ہے. 2 3 4 5 سال کا عرصہ گزر گیا، یہ پانی کھیت میں دیتے رہے، آم پک کر تیار بھی ہو گئے، یہ آموں کی حفاظت کرتے رہے. ایک دن اس باغ کا مالک اپنے کچھ مہمانوں کو لے کر اس باغ کے اندر آیا اور کہنے لگا مبارک جی میرے مہمان آئے ہیں، کچھ میٹھے میٹھے آم توڑ کر لاؤ. مبارک جاتے ہیں، کچھ آم اس پیڑ سے توڑے، کچھ اس پیڑ سے توڑے، کچھ اس پیڑ سے توڑے اور ٹوکری بھر کر لائے. لو، یہ کیا ہے؟ آم. کھائے، کچھ میٹھے نکلے، کچھ کھٹے نکلے، کچھ کسیلے نکلے، کچھ کچے نکلے. مالک نے غصے میں کہا مبارک، مہمانوں کے سامنے تم نے میری بے عزتی کی ہے، میں نے تم سے کہا کہ میٹھے میٹھے آم توڑ کر لاؤ،
تو کیسے آم توڑ کر لائے؟ تو کھٹے میٹھے کسیلے کچے، 5 سال سے تم ہمارے باغ میں کام کر رہے ہو، تمہیں اتنا تجربہ ہے؟ مبارک کا جواب سنیے اور اپنی زندگی کو دیکھیے۔ حضرت مبارک جواب دیتے، جی آقا، جی ہمارے مالک، مجھے کیا معلوم کہ کون سا آم میٹھا ہے کون سا کھٹا ہے؟ مالک نے کہا، کیا تم نے باپ کا آم کھا کر نہیں دیکھا؟ کس پیڑ کا آم میٹھا ہے کس پیڑ کا کھٹا؟ مبارک نے جواب دیا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، آج 5 سال کا زمانہ گزر گیا، میں نے ابھی تک آپ کے باغ کا ایک آم بھی نہیں چکھا۔ آپ نے تو مجھے صرف باغ کی مزدوری کے لیے رکھا تھا، حفاظت کے لیے رکھا تھا، آپ نے مجھے آم کھانے کی اجازت ہی کہاں دی تھی؟ ہم تو پانی دیتے ہیں، آم کی سینچائی کرتے ہیں اور دیکھ بھال کرتے ہیں، ہم نے آج تک آپ کے باغ کا کوئی آم نہیں کھایا، اس لیے مجھے تجربہ نہیں ہے۔ اس رئیس آدمی کو، اس باغ کے مالک کو بڑا تعجب ہوا۔ اس نے کہا، معاف کر دو، میں نے تمہیں سخت کہہ دیا۔ اپنے گھر جاتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ آئے میری بیوی، آج مجھے میری زندگی کا مقصد مل گیا، آج مجھے میری زندگی کا مقصد مل گیا۔ کیا مقصد؟ کہا میری ایک جوان بیٹی ہے، میں اس کے لیے لڑکا تلاش کر رہا تھا، لیکن آج کے بعد مجھے لڑکے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی بیٹی کی شادی حضرت مبارک سے کروں گا، وہ میرے باغ کا رکھوالا ہے، وہ میرا نوکر نہیں ہے۔ 5 سال کے عرصے میں اس نے آج تک میرے باغ کا ایک بھی آم نہیں کھایا۔ جو اللہ سے میرے باپ کے معاملے میں اتنا ڈرتا ہوں، وہ اپنی ہونے والی بیوی کے معاملے میں اللہ سے کتنا ڈرے گا؟ میری بیوی اس سے زیادہ، میری بیٹی اس سے زیادہ کہیں خوش نہیں رہ سکتی، وہ روکا روکا کھا کر بھی میری بیٹی کو پالے گا، اور پھر شادی کے بعد یہ باپ بھی تو میں اسی کو دے دوں گا، وہ اپنا گزر بسر بڑی اچھی طریقے سے سنبھالے گا، کرے گا۔ آج کل کی طرح عورتیں نہیں تھی، اپنے شوہر کی ہاں میں ہاں ملا دیتی ہے جیسے آپ کی مرضی۔ حضرت مبارک سے یہ بات کی جاتی ہے، حضرت مبارک نے بھی ہاں کر دی، شادی ہو جاتی ہے، اسلامی طور طریقے کے مطابق نکاح ہو جاتا ہے۔ اللہ کی قسم، اتنے بڑے امیر آدمی کی بیٹی کا نکاح ہوتا ہے، نہ باراتیوں کا پتہ، نہ ڈھول تاشوں کا پتہ، نہ مہندی کا پتہ، نہ سہرے کا پتہ، نہ ہلدی کا پتہ، نہ لڑکیوں والے اپنی سہیلیوں کے ساتھ آ رہے ہیں اور دولہا کو انگوٹھیوں گھڑی پہنائی جا رہی ہے، نہ چوروں کا پتہ، نہ ڈاکوؤں کا پتہ، نہ لٹیروں کا پتہ، نہ جہیز کا پتہ، نہ لڑکی والوں کی یا مال حرام کھانے والوں کا، ان چوروں اور ڈاکوؤں کا پتہ۔ میں کہوں گا لڑکی والوں کے کھانے والوں کو میں چور کہوں گا، ڈاکو کہوں گا، جس کو برا لگتا ہے لگے، جس کو بلانا ہو بلائے، جس کو نہ بلانا ہو مت بلائے۔ میرے بھائیوں، میری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی کا پتہ نہیں، نہ باراتیوں کا پتہ، کوئی پتہ نہیں، اسلامی طور طریقے سے نکاح ہو جاتا ہے۔ حضرت مبارک کے سامنے اس رئیس امیر آدمی نے اپنی بیٹی دے دی اور خوشی خوشی ودا کر دی۔ نہ ماروتی آئی، نہ گاڑی آئی، نہ اسکارپیو آئی، نہ آتش بازی چھوٹی۔ حضرت مبارک اور اس امیر باغ کے مالک کی بیٹی دونوں شب زفاف مناتے ہیں، پہلی رات میں ملتے ہیں اور میاں بیوی کے طریقے سے رہ رہے ہیں۔ جانتے ہو، حضرت مبارک اور اس باغ کی بیٹی، مالک کی بیٹی، ان دونوں کے جسم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے حضرت مبارک کو ایک بیٹا عطا فرمایا۔ جب 9 مہینے کی مدت پوری کرنے کے بعد وہ بیٹا جب پیدا ہوتا ہے تو حضرت مبارک نے اس کا نام رکھا عبداللہ۔ یہی عبداللہ 19 سال کے 20 سال کے ہوتے ہیں تو اس علاقے کے سب سے بڑے عالم بنتے ہیں اور سب سے بڑے محدث بنتے ہیں، اور آج دنیا کی تاریخ میں عبداللہ ابن مبارک کے نام سے محدث
مشہور ہے، آج بھی حدیث کے اندر بہت بڑی خدمات انجام دی ہوئی ہے اور ان کی لکھی ہوئی حدیثیں پڑھی جاتی ہے، ان کے کارنامے یاد کیے جاتے ہیں۔ جب ہماری نیتیں نیک تھی، جب ہمارے ارادے نیک تھے، جب ہمارے اندر ایمانداری اور امانت داری تھی، تو ہماری بیویوں کے پیٹ سے ہونے والے بچے بھی محدث پیدا ہوتے تھے۔ جب ہماری امانتوں میں خیانتیں ہونے لگی، ہم خود چوری کا مال اور مال حرام کھانے لگے، تو آج چھکے ہجڑے اور چرخی اولادیں آج ہمارے گھروں میں پیدا ہو رہی ہیں، ڈانس کرنے والے ہجڑے آج ہمارے گھروں میں پیدا ہو رہے ہیں، ناچنے والی آج ہمارے گھروں میں پیدا ہو رہی ہیں، اور اپنے سروں پر دوپٹہ اتار کر بال کھول کر بازاروں میں گھومنے والیاں یہ ڈائنے اور چڑیلیں آج ہمارے گھروں میں پیدا ہو رہی ہیں۔ یہ اسی امانت داری کے خلاف جب ہم نے مال حرام کھانا شروع کیا تو یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اپنی اولاد کے خیر و برکت سے بھی محروم رہ گئے۔ سنو، اتنی دیر تک تھوڑا سا ایک ماحول بنا رہے گا، ہاں بڑی اچھی بات کہہ رہے ہیں، اور یہاں سے جاؤ گے تو ہنستے ہوئے جاؤ گے، کھلکھلاتے ہوئے جاؤ گے، ایسا ختم ہو جائے گا، ہمیں معلوم ہے۔ والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، جو اپنی امانتوں کا پورا پورا خیال رکھتے ہیں۔ عبداللہ ابن حضرت مبارک نے اس امانت میں خیانت نہیں کی تھی اور ایک پھل بھی نہیں کھایا تھا، یہ تھا ان کی امانت تھی۔ کہاں گئی ہمارے اندر؟ اور آخری چیز پر آئیے، وہ بھی زبردست، والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، عہد و پیمان جو کہہ دیا کر دیا، وعدہ کرنے کے بعد، عہد کرنے کے بعد اس سے پیچھے نہ ہٹے۔ یاد کرو صلح حدیبیہ کا وہ منظر، اللہ کے رسول 1400 صحابہ کے ساتھ مکے میں مدینہ سے ہجرت کر مدینہ سے آ رہے ہیں، عمرہ کرنے، حج کرنے کے ارادے سے، عمرے کے ارادے سے آ رہے ہیں، عمرے کے ارادے سے، لیکن مکے سے کوئی 7-8 کلومیٹر دوری پر روک دیا جاتا ہے، مکے میں نہیں گھسنے دیا جائے گا، مکے کے لوگوں نے منع کر دیا کہ نہیں گھسنے دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے خبر بھیجی، دیکھو ہم لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے، ہم عمرے کے ارادے سے آئے، ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ کافروں نے بھی ایک وفد بھیجا، چند آدمیوں پر مشتمل ایک وفد بھیجا، ایک ٹیم بھیجی۔ اللہ کے نبی نے کہا وہ صلح کر لیتے ہیں۔ اب جانتے ہو کچھ آدمی کافروں کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابی یہ بیٹھتے ہیں اور صلح کے کاغذ پر، صلح نامے پر دستخط ہوتے ہیں۔ جانتے ہو کیا ہے ہو رہا ہے، کیا اقرار کیا جا رہا ہے، کیا وعدہ ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی اس وعدے کو کیسا نبھا رہے ہیں، اس عہد کو کیسا نبھا رہے ہیں، اس بات پر ذرا غور کیجئے گا۔ پہلی شرط یہ لگائی جاتی ہے کافروں کی طرف سے، آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور آپ کے ساتھ آنے والے 1400 صحابہ کو واپس مکے جانا پڑے گا، اس سال ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ مکے تک آ گئے، حدیبیہ تک پہنچ گئے ہیں، 7 کلومیٹر دور رہ گیا بس، لیکن نہیں جانا دیں گے اس سال۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، ہم صلح کرنے آئے، لڑنے نہیں آئے، ہم تمہاری یہ شرط مانتے ہیں، ہم نہیں جائیں گے، ہم واپس جا چلے جائیں گے۔ دوسری شرط ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہ ہے کافروں کی طرف سے، آئندہ سال آپ آ سکتے ہو، اگلی سال آپ آ سکتے ہو، نیکسٹ ایئر آپ آ سکتے ہو، لیکن 3 دن سے زیادہ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو مکے میں نہیں رہنے دیا جائے گا۔ آپ نے کہا اے سہیل مجھے تیری یہ شرط بھی منظور ہے۔ عہد دیکھیے، اقرار۔ سہیل نے کہا کافروں نے تیسری شرط یہ ہے کہ جو مسلمان ابھی مکے میں ہیں ان میں سے کوئی بھی مسلمان مکے سے مدینہ نہیں جائے گا، وہ مکے ہی میں رہے گا، اور جو مدینے میں مسلمان ہیں آپ کے ساتھ اگر ان میں سے کوئی مکے آنا چاہے تو آپ ان کو روکیں گے نہیں، وہ مکہ آ سکتے ہیں۔ یعنی مکے کا آدمی مدینے نہیں جا سکتا،
لیکن آپ کا آدمی اگر مکہ آنا چاہے تو آپ نہیں روک سکتے. آپ نے کہا سہیل مجھے تیری یہ شرط بھی منظور ہے. چوتھی شرط یہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب 3 دن کے لیے آئندہ سال آئیں گے تو ہتھیار اپنے سینوں پر لگا کر نہیں آئیں گے, صرف تلوار لے کر آ سکتے ہیں بس. آپ اور آپ کے ساتھی اونلی تلوار, لیکن وہ تلوار بھی میان کے اندر ہوگی, باہر نہیں ہوگی. اور ہمارے ساتھی مکے میں جب عمرہ کریں گے تو ان کی تلواریں کھلی ہوئی ہوں گی. ایسی شرطیں لگائی گئی تھی کہ محمد مانا ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ نے کہا اے سہیل جب ہم لڑنے آئیں گے ہی نہیں تو تلواریں بھی میان میں رکھیں گے. ہمیں تیری یہ شرط بھی منظور ہے. اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک اور شرط ہے. کہا کیا؟ میری ایک شرط یہ ہے کہ میرا کوئی آدمی اگر بھاگ کر مدینے چلا جائے تو تمہیں واپس کرنا ہوگا, لیکن تمہارا کوئی آدمی بھولے بھٹکے یا بھاگ کر میرے یہاں جائے تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے. آپ نے کہا سہیل مجھے تیری یہ شرط بھی منظور ہے. کہا اقرار نامے پہ دستخط کرو. دستخط کر دیے گئے. آپ نے کہا علی لکھ دو محمد رسول اللہ کو یہ شرط منظور ہے, عہد یہ اقرار منظور ہے. حضرت علی نے جیسے ہی لکھا ویسے ہی سہیل بھڑک گیا, کہنے لگا آئے محمد میری ایک شرط اور ہے. آپ نے کہا اب کیا ہے؟ ساری شرطیں تو میں نے مان لی. اس نے کہا ایک شرط یہ ہے, آپ کے علی نے ابھی یہ لکھا ہے محمد رسول اللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں, ہم آپ کو رسول اللہ مانتے ہی نہیں ہیں, لہذا رسول اللہ کا لفظ کاٹیے. جب تک رسول اللہ نہیں کاٹو گے مجھے یہ شرطیں منظور نہیں ہوں گی, ہم صلح نہیں کریں گے. آپ نے کہا اے علی کاٹ دو, میں رسول اللہ بھی ہوں اور ابن عبداللہ کا بیٹا بھی ہوں. یہ رسول اللہ نہیں مانتا کوئی بات نہیں, عبداللہ کا بیٹا تو مانتا ہے, لکھ دو محمد ابن عبداللہ کو یہ شرطیں منظور ہے. حضرت علی نے صاف منع کر دیا, اے اللہ کے رسول میرے ہاتھ میں میرے قلم میں اتنی طاقت نہیں کہ میں رسول اللہ کا لفظ کاٹ سکوں. حضرت عمر کو غصہ آیا, وہ کھڑے ہو گئے. آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال کا جواب دیجئے. اے اللہ کے نبی ایک سوال کا جواب دیجئے. کہا کیا؟ کہا اللہ کے رسول قسم ہے آپ کو اللہ کے عزت و جلال کی, سچ سچ بتانا. اللہ کے نبی کہتے ہیں عمر کیا ہو گیا تمہیں؟ کہا اللہ کے نبی السنا علی الحق. اے اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے کہا عمر کیا ہو گیا؟ اے اللہ کے نبی کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ ہاں میں ہوں. اے اللہ کے رسول جب آپ اللہ کے نبی ہیں رسول ہیں تو اتنا دب کر سمجھوتا, اتنا گر کر سمجھوتا, اتنا پست ہو کر سمجھوتا کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہم 1400 صحابہ ہیں, ہم ماریں گے یا مریں گے, لڑیں گے لیکن ہم عمرہ کر کے واپس جائیں گے, ماریں گے تو غازی, مریں گے تو شہید, ہمیں تو ہر حال میں جنت ملے گی. پھر آپ ہمیں جہاد کا حکم کیوں نہیں دے رہے؟ آپ نے کہا عمر جو میں سمجھ رہا ہوں وہ ابھی تم نہیں سمجھ رہے ہو. میری دور رسنت آنکھیں دیکھ رہی ہیں, آج کا صلح کر لینا یہی بہتر ہے, کیونکہ ہمیں پورے مکے پہ ہم قبضہ کرنا ہے, پورے مکے میں مہر جمانا ہے. اگر آج ہم نے لڑنے کا حکم دے دیا مارے اور کاٹے جائیں گے اور آگے کا راستہ بند ہو جائے گا. آج صلح ہی میں بھلائی ہے. اے عمر خبردار, میں نے فیصلہ کر لیا ہے, لاؤ میں کاٹ دیتا ہوں. اللہ کے نبی نے لفظ رسول اللہ اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا. یہاں تک تو بات صحیح ہے, اس کے بعد والی چیز مجھے بتانا ہے آپ کو. جیسے آپ نے صلح میں دستخط کر دیے بات ختم ہو گئی. اتنے میں ایک صحابی
बेड़ियों में जकड़े हुए, जख्मों से चूर, काफिरों के चुंगल से किसी तरह छूटकर और भागते हुए हुदैबिया पहुंच गए। नाम है उनका अबू जुंदल, नाम है उनका अबू जुंदल। वो बेड़ियों के अंदर और हथकड़ियों के साथ वो भागते हुए आए और सीधे आकर अल्लाह के नबी के कदमों पे गिर गए। उठाया उनको, आपने कहा अबू जुंदल क्या हाल है, कपड़े उतारिए। अल्लाह के रसूल ने उनके जिस्म से चादर हटाई। जिस्म के ऊपर पूरी पीठ पर कोई ऐसी जगह नहीं थी जो लाल न हुई हो, जहां जख्म न हो। काफिरों ने उनको इतना मारा कि उनको लहू लुहान कर दिया। अरे अल्लाह के रसूल, मुझे अपने साथ मदीने ले चलो, अब मैं इन काफिरों के चंगुल से भाग कर किसी तरह यहाँ आया हूँ। उधर सुहैल कहता है, अरे मोहम्मद, अभी अभी आपसे वादा हुआ है, अभी अभी आपसे अहदो पैमान हुआ है, मेरा कोई आदमी भाग कर आपके पास आएगा, आपको वापस करना होगा। आपका कोई आदमी मेरे पास आएगा, मैं वापस नहीं करूंगा। देख लो, इस अबू जुंदल को आपको मेरे पास भेजना होगा, मेरे साथ जाना होगा। हजरत उमर खड़े हो गए, ये कैसे हो सकता है कि मैं जुल्म करने के लिए तुम्हारे साथ भेज दूं इनको। अबू जुंदल चीख चीख के कह रहे हैं, अल्लाह के रसूल, क्या हम मुसलमान नहीं है? अल्लाह के रसूल, क्या हम इस्लाम नहीं लाए हैं? अरे 1400 सहाबियों, क्या मुझे फिर से काफिरों के हवाले कर दोगे? ये मुझे पीटेंगे, ये मुझे मारेंगे, क्या तुम मुझे फिर उनके हवाले कर दोगे? लेकिन अल्लाह के रसूल ने अपने वादे का पासुल हाथ रखा, फरमाया, अरे सहाबियों, मैं इनको सबक दे चुका हूँ, मैं इनसे वादा कर चुका हूँ, और मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने अहद व पैमान, अपने वादे को नहीं तोड़ना चाहता है। आए अबू जुंदल, अल्लाह तुम्हारे लिए कोई रास्ता निकालेगा, जाओ, अभी तुम्हें जाना होगा, सब्र करो, बहुत जल्दी कामयाबी इंशाअल्लाह हमारे हाथ में आएगी। और अबू जुंदल को 1400 सहाबा के सामने वापस जाना पड़ा उन काफिरों के साथ। अल्लाह के रसूल ने यहाँ अपना अहद, अपना इकरार पूरा किया है। ये होता है वादे को पूरा करना और अपने अहद पर कायम रहना। मेरे भाइयों, वो मुसलमान कामयाब है जो वादा करता है, उस वादे पे पक्का रहता है, उस वादे को तोड़ता नहीं है, वो मुसलमान कामयाब है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर के जब इंतकाल का वक्त आया, मरजुल मौत में मुब्तला है, कहने लगे फला नौजवान को बुलाओ। लोगों ने कहा वो दूर रहता है, उसको यहाँ तक लाऊंगा तो कम आप कहीं अल्लाह को प्यारे ना हो जाए। फरमाया उस नौजवान को बुलाओ, मैंने उससे वादा किया था जब मेरी बेटी जवान हो जाएगी, बालिग हो जाएगी, तो मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। मेरी बेटी बालिग हो गई है, लोगों, अगर मेरी जिंदगी में आ गया तो मैं खुद अपनी बेटी का निकाह उसके साथ कर दूंगा, और अगर उसके आने से पहले मैं इंतकाल कर जाऊं तो तुम सब गवाह रहना, मैंने इजाजत दे दी है, मेरी बेटी का निकाह उसके साथ कर देना, क्योंकि मैंने उससे वादा किया था। ये था वादा परवरी, ये था वादा निभाना। लोग इसको असल इस्लाम समझते थे। आज तो रिश्ता कहीं लगा है लड़के का, मेरी बेटी का किसी के साथ, उससे अच्छा रिश्ता मिल गया कहीं तो उसको धोखा दे दिया और उस लड़के में ऐब लगा कर दूसरे के साथ कर दिया। हम अपने वादों पे कायम नहीं है, इसलिए आज तलाकों की भरमार सबसे ज्यादा हमारे माशरे में हो रही है, हमारे समाज में हो रही है। मेरे भाइयों, ये लोग कामयाब है, और ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने कहा उलाइका हुमुल वारिसून, यही लोग वारिस है जन्नतुल फिरदौस के, अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस, जन्नतुल फिरदौस के, हम फीहा खालिदून, ये हमेशा और जन्नत के अंदर रहेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करिए कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों के अंदर ये खूबियां पैदा फरमा दे। और लास्ट में आपसे फिर मैं गुजारिश करता हूं मेरे भाइयों कि ये जलसा मस्जिद की तामीर और तरक्की के लिए हुआ है। सिर्फ इन 3 लोगों ने, हमारे दोस्त फिरोज ने और जेम ने और एक साथी और है, इन 3 लड़कों ने मेहनत करके इसमें इतना बड़ा जलसा किया है। आपको तो इनके हौसले बढ़ाना चाहिए। ये बेचारे नौजवान लड़के हैं, ये बेचारे अभी तजर्बे से वाकिफ नहीं है। हमारे बुजुर्गों को तो इनके सर पे हाथ फेर के इनकी हौसला अफजाई करना चाहिए। लेकिन मेरे भाइयों, यहाँ हालात दूसरे हैं, इनको तो सिखाना चाहिए, इनको तो समझाना चाहिए, और इनसे कोई गलती हो जाए तो नजरअंदाज करना चाहिए। इन्होंने इस मस्जिद के लिए किया है, अपने लिए नहीं किया है, इसलिए फरमाएगा अल्लाह ताला जब तक हमें जिंदा रखे, इस्लाम को जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना।
وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.